الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. انتہائی قابل قدر معزز و محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث پڑھی ہے، مگر ان کی تفسیر میں جانے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا چلوں اس بات کی کہ آج ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں، ان دنوں سے گزر رہے ہیں جو ہر سال اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز یا جو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ انہی دنوں سے ہوتی ہے، یعنی محرم کے مہینے سے. اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مہینوں میں بہت ساری برکتیں، فضیلتیں، خوبیاں رکھی ہیں الگ الگ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں 10ویں محرم کا دن رکھ کر کے اور ہمیں اور آپ کو بہت بڑی فضیلت، شرف اور ثواب حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. میرے بھائیوں، یہ 10ویں محرم ہے کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آباد یہودی جو تھے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اسی 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو
فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کے چنگل سے نجات ملی تھی، آزادی ملی تھی، اس کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم لوگ ان کے مقابل میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے، ان کے قبیلے سے بتاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے وہ ہمارے بھائی ہیں نبی ہونے کے وجہ سے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ مگر ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم کو ان کی مخالفت کر کے 2 روزہ رکھنا ہے، یومن قبلہ او یومن بعدہ، 10ویں محرم کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، ایک روزہ زیادہ رکھ لو، چاہے ایک روزہ 10ویں سے پہلے اور چاہے ایک روزہ 10ویں کے ایک دن بعد، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی ہمیں یا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے یا تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا ہے، ہمیں یہ آپشن ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بس محرم کے بارے میں ساری کی ساری جو کچھ چیز ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 روزہ رکھنا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارا اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 10ویں محرم کے دن کچھ بھی کیا جاتا ہے، چاہے اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ آج 10ویں محرم میں ہمارا مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والا بھائی 10ویں محرم کو کیا کیا کرتا نہیں ہے، کتنی خرافات، کتنی بدعات اور کون کون سی شرارتیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو گالی دینا، ازواج مطہرات کو گالی دینا، تبرہ پڑھنا، اللہ جانے کتنی برائیاں اس 10ویں محرم کو جس دن روزہ رکھنا چاہیے اس دن ہمارا مسلمان بھائی کتنی برائیاں کرتا ہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزر جاتا ہے نئی نئی برائیاں پیدا بھی ہوتی رہتی ہیں، لوگ بناتے رہتے ہیں، یہ کر ڈالو تو ثواب ملے گا، یہ کر ڈالو تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنے ہی دن گزرتے جاتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے خرافات کا میلہ دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو اندازہ ہے کہ جو برائیاں پچھلے سال تھی اس سال اس سے بڑھ کر کے برائیاں ہمارا مسلمان بھائی اسی 10ویں محرم کو میرے بھائیوں کرتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو برائیاں آج کی جاتی ہیں، جو بدعات و خرافات، رسم و رواج آج مناتا ہے ہمارا بھائی، جن خرافات میں غرق ہے، میرے بھائیوں ٹھیک ہے وہ منایا جائے گا، مگر کب؟ جب اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ لگی ہو۔ ہمارا کوئی بھی بھائی دنیا کا یہ ثابت کر دے کہ جو خرافات یہ لوگ کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو بالکل ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے اسلام میں صرف اتنی ہی چیزیں جائز ہیں جتنی چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے یہاں جائز اور درست نہیں ہے۔ ثواب پانے کو کون کہے؟ اگر ہم وہ چیزیں کرتے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد نہ تو اس میں گھٹانے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں بڑھانے کی گنجائش ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی خطبہ کے بعد، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ہو گیا، پورا کا پورا دین اتار دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور جب دین اتار دیا پورا تو سمجھ لو کہ ساری نعمتیں بھی ہم نے اپنی تمہارے لیے مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین منتخب کیا ہے اس کا نام ہے دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے کیا فرمایا کہ
کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کس دن فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع سے وہی سوال کیا کہ میرے ساتھیوں یہ بتاؤ الا هل بلغت؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ہم نے دین کو مکمل طور پہ اتار دیا، پورا کا پورا دین، کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جس طرح سے اللہ نے پورا دین نازل کیا، ہم نے پورے دین کی تبلیغ کی یا کچھ اپنے پاس روک لیا؟ سارا دین آپ کو پہنچا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جس طرح اللہ نے مکمل دین کو نازل کیا، آپ نے مکمل طور پر ہم لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی امت تک بھی یہ دین مکمل طور پہ پہنچ گیا۔ اب گنجائش نہیں ہے کہ آج کے لوگ اس میں کچھ آگے بڑھ کر کے کہیں یا اس میں ایجاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ذمہ داری دی صحابہ کو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جاؤ اب آج جب میں نے دین کو مکمل طور پہ پہنچا دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی۔ اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ جو موجود ہو یا جن لوگوں تک دین پہنچ چکا ہے وہ غائب لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی فرمائی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ ہرا بھرا خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، سننے کے بعد اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ ایسے لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد ایسے بغیر کسی وصول کے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اب دین پہنچاؤ، جیسے چاہو ویسے پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے وصول متعین کر کے صحابہ کرام کو دے دیا۔ میرے بھائیو وصول کیا تھا؟ یہی حدیث جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی کہ ترکت فیکم امرین، ہم نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ رب العالمین کی کتاب یہ قرآن مجید اور میری سنت، یعنی آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آج آپ سنت و حدیث کہہ لیجیے کہ ایک تو قرآن اور دوسرے سنت و حدیث۔ جب تک آدمی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا تب تک آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے، اور یہی وصول ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہی وصول ہے کہ 2 چیزیں آپ کو پکڑ کر کے تبھی کوئی بات کسی کے سامنے رکھنی ہوگی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات آپ کسی کو پہنچانا چاہتے ہو اس بات کا ان دونوں جگہوں پہ کہیں نہ کہیں ثبوت ہونا چاہیے، اور اگر آپ کی بات نہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے نہ سنت رسول سے ثابت ہے تو وہ بات آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی، وہ بات اسلام کی بات نہیں ہو سکتی ہے، وہ خرافات ہوگی۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اے مردود علیہ، اگر کوئی بھی انسان اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، گڑھ کر کے اس میں شامل کرتا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اسی کے اوپر مار دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا کہ تیری بات نہیں چل سکتی، کیونکہ اس پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا نہیں لگا ہے۔ بات وہی دین کے بارے میں مانی جائے گی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ لگا ہو۔ اور جن چیزوں پر یہیں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جن چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی، میرے بھائیوں اسے مسلمانوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے اگر بھٹکے ادھر ادھر تو وہیں سے آپ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
पैरवी करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी और इत्तिबा और इताअत करो। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह की कसम है कि इनमें से कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने तमाम मुआमलात, अपने सारे इख्तिलाफात और सारे मसाइल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके के मुताबिक फैसला ना करवा ले, जब तक आपको हाकिमे आला ना मान ले। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम मसाइल में आपको हाकिमे आला और फैसल नहीं तस्लीम कर लेते। इस तरह की बेशुमार आयतें कुरान मजीद में हैं। हमको बिदातों से, खुराफात से बचा करके सुन्नते रसूल का पैरोकार बनाने के लिए जो आयतें हमें हुक्म देती हैं और आमादा करती हैं। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में अपनी इत्तिबा और पैरवी का हमें हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा मगर वो आदमी जिसने इनकार किया। कालू व मन अबा या रसूलल्लाह, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस उम्मत का हर फर्द जन्नती है तो ये इनकारी बदनसीब कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी पैरवी की, इताअत की, हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरे रास्ते से भटक गया, दूसरा रास्ता को इख्तियार कर लिया, वही इनकारी बदनसीब है जो जन्नत से महरूम हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह की कसम है तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बे, यहाँ तक कि उसकी सारी ख्वाहिशात, उसकी सारी तमन्नाएं, सारी आरज़ुएं मेरी लाई हुई शरीयत पर कुर्बान ना हो जाएं, उसके मुताबिक ना हो जाएं, तब तक आदमी मोमिन नहीं हो सकता। और मेरे भाइयों, यही वजह है कि कुरान और हदीस में क्योंकि जगह जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और बिदआत और खुराफात से बचने का हुक्म दिया गया है, इसलिए सहाबे किराम जो अव्वलीन मुसलमान थे उन्होंने इस पर पाबंदी के साथ अमल किया। उनका तरीका क्या था आपको मैं बताता चलूं कि सुन्नते रसूल मिल जाने के बाद वो किस तरह उस पर कारबंद होते थे, किस तरह अमल पैरा होते थे। मैं एक वाकया आपको सुनाता चलूं। एक औरत कहीं देहात से चल करके मदीना आई। माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उसने एक सवाल किया कि माई आयशा, दीन का एक मसला है जो मेरी समझ में नहीं आता, खोपड़ी में फिट नहीं बैठता, अक्ल के खिलाफ लगता है, इसलिए इस मसले को कैसे माना जाए? कौन सा मसला दीन के खिलाफ लगता है, अक्ल के खिलाफ लगता है? उस औरत ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज और रोजा दोनों फर्ज किया। एक औरत जब हैज के दिनों में उसको माहवारी का जब खून आता है वो नापाक हो जाती है तो नमाज भी छोड़ती है और रोजा भी छोड़ती है, लेकिन पाक होने के बाद जितनी नमाजें छूटी हैं वो सब माफ, लेकिन जितने रोजे छूटे हैं उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। तो उस औरत ने कहा यह फर्ज क्यों है? रोजा भी फर्ज, नमाज भी फर्ज, बल्कि नमाज का दर्जा रोजा से ज्यादा है, बड़ा है। तो अगर नमाज माफ है तो रोजा भी माफ होने चाहिए, और अगर रोजा रखना जरूरी है, कज़ा करना है, तो नमाज तो और बड़ी चीज है, छूटी हुई नमाजों की भी कज़ा करनी चाहिए। यह समझ में नहीं आता कि यह फर्क क्यों। माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उनकी समझ में ये आया कि इस औरत का अकीदो ईमान गलत है, बातिल है, सही नहीं है। और जिसका अकीदो ईमान सही नहीं हो
اس کو مسئلہ مسائل دین کا نہیں بتایا جائے گا. پہلے ایمان انسان کا درست کیا جائے گا، عقیدہ، اس کے بعد تب دین کا فقہی مسئلہ نماز روزہ کا بتایا جائے گا. نہیں بتایا، جواب نہیں دیا، بلکہ پلٹ کے اس عورت سے سوال کر لیا. میرے بھائیوں سوال جانتے ہیں کیا کہا؟ احروریۃ انتی، پہلے تو بتا کہ کیا تو حروریہ ہے، یعنی کیا تو حرورہ گاؤں سے آئی ہے. مطلب کوفہ کے نزدیک ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا حرورہ، وہاں ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایک نئے فرقے اور نئے مذہب کی بنیاد رکھی. اسی نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جو حدیثیں دماغ میں فٹ بیٹھیں، عقل قبول کرے، وہ مانی جائیں گی، اور جو حدیثیں عقل و قیاس کے خلاف ہوں ان کو نہیں مانا جائے گا. آج بہت سارے علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، صاحب جب و دستار، اور بڑی بڑی بخاری کی حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں لوگ، یہ کہا کر کے کہ عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. ارے میرے بھائیوں، اگر کوئی حدیث عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو اپنی عقل کا علاج کراؤ گے کہ حدیث ہی کو چھوڑ دو گے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس گاؤں سے آئی ہو جہاں سے یہ مذہب نکلا تھا کہ جو حدیث عقل میں فٹ بیٹھے صرف وہی مانا جائے گا؟ وہ عورت بھی سمجھ گئی کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے عقید و ایمان پہ شبہ ہے، اس لیے اس نے اپنی صفائی دی اور کہا کہ مائی عائشہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میرا عقید و ایمان خراب ہے، میرا عقید و ایمان بالکل وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے، حرورہ والوں کے مطابق میرا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے. جب مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کے ایمان و عقیدے کی صحت کا یقین ہو گیا تو اب آپ نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ سوال آپ کو یاد ہے؟ سوال وہی کہ روزہ نماز عورت ناپاکی کے دنوں میں دونوں چھوڑ دیتی ہے، پھر روزے کی قضا کرتی ہے، نماز معاف، ایسا کیوں؟ یہی تو سوال تھا. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا اس لیے کذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بس یہ فرق رہے گا عقل میں فٹ بیٹھے یا نہ فٹ بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس لیے ہم اس کو ایسے ہی مانیں گے. تو یہ صحابہ کا دستور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن 3 بڑے بڑے اختلافی مسئلے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا. میرے بھائیوں اختلاف بڑا شدید تھا. زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انصار مدینہ کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے، انصاری صحابی کو. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی کہیں باہر سے آئے، انہوں نے کہا لڑائی مت کرو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، مسلمانوں کے سردار یہ قبیلے قریش سے ہوں گے. جب بہت ساری خوبیاں برابر ہو جائیں تو قریش کا ہونا یہ ایسی خوبی ہے کہ پھر اسی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے سن لینے کے بعد خلیفہ بنا دیا گیا. کوئی اختلاف نہیں رہ گیا. دوسرا اختلاف کھڑا ہوا اسی دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. 3 پارٹی ہو گئی مسلمانوں میں. زیادہ تر لوگوں نے کہا آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے اس لیے مدینہ کی قبرستان البقیع الغرقد میں دفن کیا جائے. کچھ لوگوں نے، دوسری پارٹی نے کہا نہیں آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی اس لیے آپ کی لاش مبارک کو مکہ لے چل کے کہ وہاں کہ آپ کے آبائی قبرستان جنت المعلا میں دفن کیا جائے. ایک چھوٹی سی پارٹی اور مسلمانوں کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ نہ مکہ میں دفن کیا جائے نہ مدینہ میں، بلکہ آپ کی لاش کو بیت المقدس کے پاس فلسطین پہنچایا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بغل میں دفن کیا جائے. لیکن ایک صحابی کہیں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، لا يقبض اللہ نبیا الا فی مکان یحب ان یدفن فیہ. اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کی روح اس جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں اس کو
دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سارے لوگوں کا اختلاف ختم ہو گیا، ساری پارٹیاں تین کی تینوں ہٹ گئیں، اور آپ کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں جہاں کی آپ کی وفات ہوئی تھی اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کچھ بھی تھوڑا موڑا چھوڑا ہے اس کا وارث کون ہوگا؟ کئی لوگ دعوے دار ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث مالا ولا درہما، ہم انبیاء کی جماعت اپنے مال اور درہم کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بل نورث العلم، بلکہ ہم اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ وما ترکناہ فہو صدقہ، اور جو ہم مال کو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا۔ انبیاء کا مال وراثت میں اولاد کو نہیں ملتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سننی تھی کہ سارے لوگ، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے بیویاں ہوں، اور چاہے چچا حضرات ہوں، جتنے دعوے دار تھے دل مسوس کر کے رہ گئے۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہمیں ملے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن سب لوگ ہٹ گئے۔ کہا جب حدیث آ گئی تو اب کچھ نہیں چلے گا اس دنیا میں، اگر چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ سارے لوگوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور آپ کا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا دستور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پا جانے کے بعد اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے دوسری کسی بھی خرافات کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، ان کے کسی شاگرد نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، حج کے بارے میں ایک فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے حدیث نبوی کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فتویٰ۔ فتویٰ سن کر کے ان کا شاگرد، وہ بھی بہت بڑے عالم، وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے پلٹ کر کے سوال کر لیا، کہا حضرت آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں، آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو کر کے کانپنے لگا۔ آپ نے اپنے اس چہیتے شاگرد کو اپنی مجلس سے نکال کر کے باہر کر دیا، بھگا دیا۔ کہا کہ تمہاری ہمت اور تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ ایک طرف تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابل میں میرے باپ عمر کا فتویٰ پیش کر رہے ہو، یہ مقابلہ کروا رہے ہو۔ نبی کی سنت کے مقابل میں کسی کے باپ کا فتویٰ پیش کرنے کی تمہیں ہمت اور جرات کیسے ہو؟ ٹھکرا دیا اپنے باپ کے فتوے کو۔ کون سا باپ میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے باپ و دادا کی طرح سے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے تھے، ان کا نام سن کر کے بڑے بڑے شہنشاہوں، قیصر و کسریٰ جیسے لوگوں کے دربار تھرا اٹھتے تھے، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور وہی عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی، اور ایک مرتبہ کہا تھا عمر تم رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا تو وہ مقام ہے کہ جب تم کسی راستے پر چلتے ہو تو شیطان مارے ڈر کے وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہی عمر کو نبی بنا کر کے اتارا جاتا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے باوجود اگر ان کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا گئی تو خود انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ کرام ہوں، سارے لوگوں کا یہی ایمان تھا اور یہی ایک ہی مذہب تھا، وہ یہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پالانے کے بعد باقی کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا، اور ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیا جائے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بھائی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب سارے اماموں کا ایک ہی مسلک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، تو اماموں میں اس قدر اختلاف کیسے ہوا؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس اختلاف کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی امام نے جان بوجھ کر کے حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، البتہ آپس میں جو اختلاف ہوا، کسی نے کوئی فتویٰ دیا، کسی نے کوئی فتویٰ دیا، اور حدیث کے خلاف فتوے آئے، وہ اس لیے اس کی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو فتویٰ دیتے وقت امام صاحب کے کو وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے امام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو؟ میرے بھائیوں، بالکل ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن 3 اختلاف کھڑے ہوئے، اس تعلق سے جن حدیثوں سے فیصلہ کیا گیا بڑے بڑے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، وہ حدیثیں نہیں معلوم تھی۔ باہر سے جب صحابہ آئے ایک کے بعد دیگرے تو لوگوں نے حدیث بتائی۔ اس کا مطلب کہ جب صحابہ کرام کو ساری حدیثیں نہیں معلوم تھی تو کیا بعد کے اماموں اور علماء کس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بھی ساری حدیثیں معلوم نہ رہی ہوں؟ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے، حدیث معلوم نہیں تھی اس لیے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، ورنہ فتویٰ نہیں دیتے۔ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ کہ حدیث تو پہنچی لیکن بھول گئے کچھ دنوں کے بعد، اب یاد نہیں رہی۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے عالم و امام وہ حدیث کیسے بھول جائیں گے؟ بالکل بھول جائیں گے۔ میں ایک واقعہ جو بخاری، مسلم اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے اور پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا جس طرح سے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے کافی ہو جاتا ہے، کیا غسل کی ضرورت ہو پانی نہ ملے تو کیا یہ تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہوگا؟ کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وضو کے بدلے میں تو تیمم ہے لیکن غسل کے بدلے میں تیمم کافی نہیں ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا امیر المومنین یہ کیسا فتویٰ آپ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جائز قرار دیا۔ کہا کہاں جائز قرار دیا ہے؟ کہا امیر المومنین آپ بھول گئے، میرا اور آپ ہی کا مسئلہ تھا، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کرانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ کہا کب اختلاف ہوا تھا؟ ہمیں تو کچھ نہیں یاد ہے۔ کہا کچھ نہیں یاد؟ کہا امیر المومنین یاد کیجیے، ایک مرتبہ ہم اور آپ کسی سفر میں گئے تھے، وہاں دونوں رات کو سوئے تو ناپاک ہو گئے، احتلام ہو گیا۔ صبح کو جب فجر کا ٹائم ہوا تو آپ نے کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھ لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فجر نہیں پڑھی، اور تمرقت تمرق البعیر، میں نے جس طرح سے چوپایا، کھچر، گدھا، اونٹ کا بچہ یہ جس طرح سے زمین پہ الٹتا پلٹتا ہے، میں نے زمین پہ الٹ پلٹ کر کے اپنے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیا اور فجر کی نماز پڑھ لی۔ جب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے اور یہ مسئلہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمار، یہ زمین پر لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے وضو کے لیے تیمم کرتے ہو ایسے تیمم کر لیتے، یہ کافی تھا۔ میرے بھائیوں، اتنا یاد دلانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں آیا۔ کہا اتق اللہ یا عمار، عمار اگر یہ مسئلہ تم بیان کر رہے ہو تو اللہ سے ڈر کر کے اپنی ذمہ داری پر جاؤ، بیان کرو، میں نہیں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہاں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ بہت ساری حدیثوں کو بھول جائیں، تو کیا بعد کے علماء اور ائمہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھی کچھ حدیثوں کو بھول گئے ہوں؟ میرے بھائیوں، یقیناً یہی وجہ ہے، یا تو ان کو حدیث سرے سے پہنچی نہیں، یا پہنچی مگر بھول گئے، یا بھولے بھی نہیں مگر اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ اب وہ مثال دینے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ صحابہ کرام حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ پائے تھے۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بل غفور رحیم۔